अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी ज़बरदस्त हमें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के हवाले से हमें ये बताते हैं। और नाजरीन, आज का जो मौजू है, आपको पता है कि चांद ग्रहण गुजरा, सूरज ग्रहण गुजरा, इसके इम्पैक्ट जैसे कहते हैं ना लकी ज़ोडिक साइन, वो कौन से हैं, ये हम सर से आज जानेंगे। और इन दोनों के मल्टी इम्पैक्ट इन लोगों आप लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असरअंदाज इसमें होंगे, इसमें ज़ोडिक साइन के हवाले से हम ज़्यादा पूछेंगे। और 45 डेज़ कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण जैसे कि 21 सितंबर को लगा और 22 को भी मतलब उसमें डेज ये डे आया, और उसके बाद अब 45 डेज़ जो अगले हैं, उसके अलावा चांद ग्रहण भी गुजरा, उसके भी आगे डेज़ चल रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट एहतियात वाले, ये इम्पैक्ट फ़ायदे वाले, इसमें हम पूछेंगे सर से पैसों के मामलात पे, आप लोगों के ट्रैवल, एजुकेशन और हेल्थ के मामलात पे। ये जो 4 चीज़ें हैं, इस पर मैं सवाल करूंगा कि टॉप ज़ोडिक साइन इसमें कौन से होंगे, इन दोनों ग्रहण से किन किन ज़ोडिक साइन को फायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? अल्लाह कर में फलक, आप ठीक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से? ठीक ठाक। सर बताइएगा, ज़ोडिक साइन मल्टी ग्रहण जो गुजरा। बिल्कुल फलक, इसमें देखें 2 ग्रहण थे। एक 7-8 की दरमियानी शब को था जो कि रेड ब्लड मून था। उसके बाद 21-22 की दरमियानी शब को जी सर। जो कि पार्शली तौर के ऊपर सोलर एक्लिप्स। अब इन दोनों ग्रहणों के अगर असरात देखें तो इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके चार्ट में ये दोनों जो ग्रहण हैं वो 6, 8, 12 हाउसेज में जाकर लगे। अब ख़राब घरों में ग्रहण का लगना इन ज़ोडिक साइंस को उतना इम्पैक्ट या प्रॉब्लम नहीं लेके आता जितना दूसरे ज़ोडिक साइंस को लाए। इन ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, बेहतरी, पॉजिटिविटीज़ वो रहेंगी। अब इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज। एरीज़ वालों के लिए इस चार्ट के एतबार से देखा जाए तो इसमें जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें आपने फाइनेंस और इसके अलावा आपने क्या सेलेक्ट किया? ट्रैवल और हेल्थ, और इसके साथ आप कह लें कि एजुकेशन। एजुकेशन। एरीज़ वालों के लिए देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में ये ग्रहण का लगना छठे घर में इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि फिजिकली तौर के ऊपर जितनी कोई हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां, परेशानियां थी, या कोई ऐसा परेशानी या हादसा अगर इनकी ज़िंदगी में आने वाला था तो अल्लाह ताला ने उससे इनको महफूज किया। अच्छा, आने वाला था एक हादसा कोई? आने वाला था, उससे भी अल्लाह ताला ने इनको महफूज किया। ठीक है। ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में तो डेफिनेटली तौर के ऊपर नज़र आती है, क्योंकि छठे घर में ग्रहण का लगना आपको हादसाती परेशानी या हादसाती प्रॉब्लम से महफूज बनाता है। ठीक है। या आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि खुदा ना खास्ता ऑलरेडी अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे थे, जैसे कि आपकी कोई बोन प्रॉब्लम है, टांग टूटी है, हड्डी टूटी है, या आपको कोई स्किन डिजीज़ या स्किन एलर्जीज है, ये ग्रहण के लगने से आपके वो मसले भी हल हो गए होंगे। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इसी ग्रहण का इम्पैक्ट एरीज़ वालों की ज़िंदगी में एजुकेशन के वाइज भी चीज़ों को बेहतर बनाया। एजुकेशनली तौर के ऊपर जितनी भी इनकी ख्वाहिशात थी, जिनको ये पूरा करना चाह रहे थे, या इनके कुछ ख्वाब थे जिसको ये अचीव, या गोल्स थे जिसको ये अचीव करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों ग्रहणों का लगना एरीज़ वालों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इनके एनर्जी और कॉन्फिडेंस को उसने बेहतरी की तरफ लेके गया। इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनके लिए सही नहीं थे, हसद करते थे, प्रॉब्लम करते थे, बुक्स रखते थे, वो इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आना शुरू हुए हैं, जिस वजह से जो इनका वक्त डाइवर्जन की शक्ल में तालीम के ऊपर लगना चाहिए था और वो डाइवर्ट हो रहा था किसी और तरफ, फजूलियात की तरफ, वो चीज़ इनकी ज़िंदगी से रुका है और चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई। ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एलिमेंट था। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो स्पेशली ऐसे एरियाज़ जो कि बैरून मुल्क मौजूद हैं या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में थे, उनके कोई पेपर्स, उनके कोई वीज़ा किसी जगह पर कोई स्टक था, तो ये ग्रहण का लगना इस चीज़ एतबार से भी पॉजिटिव था कि उनकी ज़िंदगी में वो मसले कहीं ना कहीं पे रिजॉल्व हुए होंगे, और ये इम्पैक्ट अगले आने वाले 40 दिन तक अभी रहेगा। अच्छा। मंथ ऑफ अक्टूबर में भी ये सिनेरियो एरीज़ वालों के लिए रहेगा कि चीज़ें इनके हक में बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी इंशाल्लाह। अब इसमें हम आते हैं एरीज़ के बाद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। ज़ोडिक। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो एरीज़ के बाद जो अगला ज़ोडिक साइन है, ये ज़ोडिक साइन बनता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रा यानी टॉप की बात हो रही है ना? लिब्रन्स वालों को देखा जाए तो लिब्रन्स वालों की ज़िंदगी में ये जो ग्रहण लगा है, ये इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे नफ्सियाती तौर के ऊपर मसाइल को दूर कर गया है, ये इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे हासिद किस्म के लोगों को ज़ाहिर कर गया है, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे खर्चे जो कि इनकी ज़िंदगी में बिला वजह परेशानी क्रिएट कर रहे थे, जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर ऐसे खर्चे कि जो कि इन्होंने किसी को पैसा दिया था वीज़े के लिए, ट्रैवल के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वहाँ पे वो पैसे स्टक थे, वो चीज़ें रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगी और कोई ना कोई अच्छा सबब इनकी ज़िंदगी में बनेगा अभी
جو کہ گرہن کا امپیکٹ ہے، اور ابھی جو اگلے آنے والا مہینہ چل رہا ہے، ہوں، کہ اس میں ان کا ٹریول جو ہے کسی طور کے اوپر کچھ سکسیسفلی یہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لبرنز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں جو کہ بڑی موذی قسم کی، خطرناک قسم کی، یا خدا نہ خواستہ کوئی سرجری سے جڑے ہوئے پرابلمز ان کی زندگی میں تھے، ہوں، کہ یہ اپنی زندگی میں کوئی سرجری کروا رہے تھے یا کروانا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں کہ ان کو یہ سرجری کروا لینی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے۔ تو یہ ٹائم ان کی زندگی میں رائٹ ٹائم ہے کہ اگر یہ کسی ایسی سرجری کی طرف جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشنی ہے، تو وہ سرجری ان کے لیے کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی طور کے اوپر کوئی میڈیکل پروسیجر سے گزرتے ہیں تو میڈیکل پروسیجر جو ہے وہ ان کے لیے بلیسنگ اور فائدہ لے کے آئے گا۔ ہوں، اس کے بعد لبرنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو لبرنز والوں کی زندگی میں جہاں پہ ایسے خرچے ان کی زندگی میں کم ہوئے ہیں جو کہ بالکل غیر ضروری تھے، اور بلا وجہ وہ ان کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ادا کرنے پڑ رہے تھے، ہوں، اس طرح کے خرچے ان کی زندگی سے کافی حد تک اس گرہن کی وجہ سے رکے بھی ہوں گے، ٹھیک اور ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں یہ رکیں گے بھی، ہوں، جس وجہ سے یہ فائنینشلی طور کے اوپر بھی کافی حد تک مسئلوں سے باہر نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی ان کی زندگی میں اگلے آنے والے ٹینیور میں انشاءاللہ مثبت ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن، ایریز اور لیبرا۔ لبرا۔ اب اس میں جو تھرڈ زوڈک سائن آتا ہے وہ زوڈک سائن بنے گا میرے پاس، اور وہ زوڈک سائن ہے سیجیٹیریس پرچیکوس۔ سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر جہاں پہ ان کا کانفیڈنس لوز کر گیا تھا، یا اپنی زندگی میں ہمت حوصلہ چھوڑ چکے تھے، یا یہ اپنی زندگی میں جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو ٹھیک یا درست کرنے کی طرف نہیں جا رہے تھے، تو یہ گرہن کا لگنا جو کہ اسپیشلی طور کے اوپر پہلا گرہن تھا جو کہ بلڈ مون تھا، وہ ان کی زندگی میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر گیا کہ ان کی زندگی میں انرجی، کانفیڈنس آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کی۔ یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے ہمت حوصلے کی بدولت بہت سارے ایسے مسئلوں کا سلوشن نکال چکے ہوں گے جو کہ ان کی تعلیم سے جڑے تھے، جو کہ ان کے حصول ویزا سے جڑے تھے، جو کہ ان کے سفر سے لنکڈ کرتے تھے، اور جو ان کے اس طرح کے بزنس سے لنکڈ کرتے تھے جو کہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں موجود ہیں۔ ہوں، تو سیجیٹیرینز والے لوگوں نے اپنے اس طرح کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے کہ جس سے یہ تھوڑا سا جھجک رہے تھے، ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، اور ان کے ذہن میں کوئی ڈر یا خوف کا ایلیمنٹ تھا کہ شاید اگر یہ کوئی ڈیسیژنس کو چینج کرتے ہیں یا شاید یہ کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ان کی فیور میں نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے بہت سارے اپنے ذہن کے وہم وسوسوں کو، اپنے خدشات کو اوور کم کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ نئی ریفارمز شامل کی ہیں، اور انہی ریفارمز کی بدولت یہ اپنی زندگی میں مسائل کو حل کرنے کے علاوہ اپنی ایسی خواہش کو بھی پورا کر چکے ہوں گے، یا ایون ابھی اس کے امپیکٹ نے رہنا ہے تقریباً کوئی اکتوبر کے مڈ تک، ہوں، تو یہ اس امپیکٹ کو بھی اچیو کر لیں گے کہ جس میں ان کی تعلیم سے جڑی ہوئی خواہش ہے کہ یہ اپنی تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات، اپنی ایسی تعلیم جو کہ بیسیکلی ابراڈ یا بیرون ملک بھی ہو، ہوں، جس میں اگر یہ کسی بھی طور کے اوپر کسی ہائر ایجوکیشن کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی ان کو کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کے وسائل ملیں گے کہ یہ اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش اور خواہش میں کامیاب ہوں۔ کامیاب ہوں۔ تو یہ میرے پاس تھا تیسرا زوڈک سائن۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو چوتھا زوڈک سائن ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے، اور وہ ہے پائسز برج حوت۔ پائسس۔ پائسز والوں کے چارٹ میں یہ دونوں جو کلپسز لگے ہیں وہ اس چیز کو ڈیفائن کر کے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہر طرح کا ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن یا سٹریس والا مسئلہ ان کی زندگی میں کمی کی طرف آنا شروع ہوا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں جس مسئلے کی وجہ سے پریشان رہے ہوں گے یا اگلے آنے والے دنوں میں رہیں گے، وہ مسئلہ ان کی زندگی میں بمشکل 1 سے 1.5 دن کے اندر حل ہو جائے گا۔ چاہے وہ مسئلہ ان کی زندگی میں اپنے فیملی میٹرز ہوں، چاہے وہ مسئلہ ان کی زندگی میں اپنے خرچوں کو کیسے مینج کرنا ہے، پیسوں کو کیسے مینج کرنا ہے وہ رہا ہو، یا ان کی زندگی میں اگر اپنی صحت اور اپنی بیماری کو لے کے فکر مند رہے ہیں کہ شاید ان کا انرجی لیول دوبارہ بحال نہ ہو سکے، یا یہ دوبارہ سے اپنی صحت کو اچیو نہ کر پائیں، یا اپنی میڈیکل جو پرابلمز یا مسائل ہیں ان کو یہ حل نہ کر پائیں، تو بمشکل 1 سے 1.5-2 دن کے اندر اندر ان کے ہر طرح کے جو بھی سوچ ان کے ذہن میں ان کو پریشان کی ہوگی وہ مسئلہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے قدرتی طور کے اوپر حل کروا دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیز ان کی زندگی میں جو پہلا گرہن لگا تھا اس نے اس چیز کو ڈیفائن کیا۔ پھر ان کی زندگی میں جو پہلا گرہن لگا ہے وہ اس چیز کو بھی ڈیفائن کر گیا کہ ان کی زندگی میں کون سا شخص ان کے لیے مخلص رہا ہے
اور کون سا شخص ان کے لیے مخلص نہیں تھا. یہ چیز کلیئرٹی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مسئلے جو کہ کمزور لوگوں کے اوپر اعتقاد کرنے کے باعث، کمزور لوگوں کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر ذمہ داریاں ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے جو مسئلے اور پریشانی میں الجھے ہیں، وہاں سے یہ بہت اچھے انداز میں باہر نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلے آنے والا امپیکٹ ہے ان کی زندگی میں، یہ جو ابھی ریسنٹ گرہن لگا ہے، اس گرہن کے بعد کا جو امپیکٹ ان کی زندگی میں شروع ہوگا وہ اس طرح کا ہے کہ ان کی زندگی میں جو ان کے کام کی جگہ سے جڑے ہوئے جتنے مسئلے یا پریشانیاں ہیں، جو لوگ ان سے حسد یا بغض رکھ رہے ہیں، یا ایسے مسئلے یا ایسی پریشانیاں جو کہ ان کی تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں، کہ یہ اپنی تعلیم کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ آلریڈی کوئی ایگزامز، کوئی پیپرز، کوئی کسی بھی طور پہ ایون اپنے جو پہلے سے ایگزامز ہیں یا پہلے سے دیے گئے پیپرز ہیں ان کو دوبارہ سے اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بھی ری اٹیمپٹ کرنا بھی ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھا ہے. تو ان کو اپنے ہمت، حوصلے، کانفیڈنس اور اسٹیبلٹی کے اعتبار سے اپنے جو ایگزامز کا سلسلہ ہے، اپنی تعلیم کا سلسلہ ہے، اپنے کام کی جگہ کے اوپر حاسدین کی نیگیٹیوٹی، بد نظری، اپوزیشن اور پالیٹکس والا مسئلہ ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں ان کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی صلاحیت موجود بھی ہے، اور اس کے اوپر ان کو کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اسی امپیکٹ پہ دیکھا جائے جو اگلا آنے والا ٹینیور ہے، کیونکہ گرہن کے بعد کے جو افیکٹ ہیں وہ تقریباً کوئی مڈ آف اکتوبر تک پائسز والوں کے اوپر رہنے ہیں. یہ امپیکٹ اس اعتبار سے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پرومیننٹ ہوں گے کہ یہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ جو کہ اپنی فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ سے جڑا ہوا محسوس کر رہے تھے، یا یہ خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں گے یا ماضی میں بھی رہے تھے اور اگلے آنے والے ٹائم میں بھی ہوں گے، کہ جس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی حادثے کی انڈیکیشن ہے، جیسے کوئی سیلاب ہے، قدرتی آفت ہے، کوئی زلزلہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہے. وہاں پہ اگر یہ موجود ہوں گے یا اگلے آنے والے ٹینیور میں خدا نخواستہ یہ ہوں گے، تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. یہ گرہن کا لگنا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو فزیکلی طور کے اوپر قطعی طور پہ کوئی مسئلہ، پریشانی، پرابلم، فکر مندی اگر آنے والی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ 4 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ جو کہ گرہن لگنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت سارے مسئلوں کو انہوں نے حل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور اگلے آنے والے ٹائم میں یہ بہت سارے مسئلوں کو حل ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی. سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ ناظرین دیکھیں سر نے بڑا زبردست ہمیں ایکسپلین کیا، اور یہ زوڈک سائن جو ہیں یہ دونوں گرہن سے ریلیٹڈ جن کو لکی کہہ سکتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. دوسرا آپ زوڈیکل پرفیوم جو ہے سینٹس آف زوڈک کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی جا کے آرڈر کر سکتے ہیں، اور اس نمبر پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست فریگننس ہے، یہ آپ لوگوں کے زوڈک سے ریلیٹڈ پرفیومز جو ہیں وہ سر نے لانچ کیے ہیں. تو جو اگر انٹرسٹڈ ہے یا آپ کسی لو ونس کو اپنا گفٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھجوا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.